اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 عمل ایسے ہیں کہ جو شخص انہیں ایک دن میں کرے گا خدا اسے جنت والوں میں لکھ دے گا۔ بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، روزہ رکھنا، نماز جمعہ پڑھنا، غلام کو آزاد کرنا۔ ظاہر ہے 5 اعمال کا بجا لانا اس وقت ممکن ہے جب جمعے کا دن ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے اور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھے گا تو اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان ایک نور چمکتا رہے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کی شب سورہ دخان کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن میں ایک ایسی مبارک ساعت ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ ساعت کون سی ہے؟ اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس لیے کہ روایت میں مختلف اوقات کا ذکر ہے۔ البتہ علماء نے کہا ہے کہ 2 قول ان میں نہایت صحیح ہیں۔ ایک یہ کہ جس وقت خطیب خطبے کے لیے ممبر پر آتا ہے اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک دوسرا قول یہ ہے کہ وہ گھڑی جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے جب سورج غروب ہونے لگے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ دونوں ہی اوقات نہایت ادب و عاجزی کے ساتھ دعا و فریاد میں گزاریں۔ اپنی اور دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا مانگیے تو اچھا ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ خدایا تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا فرمایا، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنے امکان بھر تجھ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر قائم ہوں۔ میں تیری نعمتوں اور تیرے احسانات کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس تو میری مغفرت فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں جو نہ گناہوں کا بخشش والا ہو، اور اپنے کرتوتوں کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔